ہائی کورٹ کا یہ آرڈر آ گیا کہ ہل پارک کی یہ پہاڑیاں قطعی اور قطعی کسی رہائشی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوں گی اور نہ ہی کسی کمرشل مقصد کے لیے استعمال ہوں گی۔ ہاں، جتنی کمرشل ایکٹیویٹی ریسٹورانٹ، کیفے یا وینڈرز کی صورت میں ہل پارک کے اندر ہونی تھی وہ ہو گئی، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 5% ہو سکتی، اس سے زیادہ پارک میں کہیں پر کمرشل ایکٹیویٹی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو کیا کبھی میئر کراچی نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کمرشل ایکٹیویٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ ہل پارک کے ہلز میں، پہاڑیوں میں بھی جو ہے وہ چلی گئی اور یہاں ریزیڈنشیل پلاٹ کٹ رہے ہیں؟ کوئی بعید نہیں کہ یہ کمرشل پلاٹ بھی ہوتے اور نیچے دکانیں بنتی اور گراؤنڈ پلس 1 2 3 جب پہاڑیاں کٹ سکتی ہیں، اور یہ پہاڑیاں ابھی 15 دن میں کٹی ہیں۔ یہ پہاڑی کٹی جو نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کا ملبہ پڑا ہوا ہے یہ پہاڑی کا، اور یہ ریتی بجری بتا رہی کہ یہاں یہ جو دیوار بنی اور جو یہ اینٹیں لگی ہیں یہاں پر، یہ پلاٹ ابھی کاٹا گیا ہے۔ اگر یہ 1990 میں فرض کیجئے یہ پلاٹ الاٹ ہوا تھا تو 90 سے آج تک پہاڑی کے اندر چھپا ہوا کیوں تھا؟ اچھا، اگر یہ 90 میں کٹ گیا تھا تو اس کا اوریجنل ماسٹر پلان جو ہے PECHS کا لے آؤٹ پلان یا ماسٹر پلان، اس میں یہ والے پلاٹ کیوں نہیں ہیں جو پہاڑی کے اندر چھپے ہوئے تھے؟ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پہاڑی کے اندر چھپے پلاٹ اس ماسٹر پلان میں نہیں ہے تو جو 2007 میں MQM کی منتخب کونسل نے کراچی کا ماسٹر پلان منظور کیا اور 2018 میں امیر مسلم ہانی واٹر کمیشن کے سربراہ کے کہنے سے مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ نے اسے گزٹ میں نوٹیفائی کیا، اس ماسٹر پلان کو جو MQM پاکستان کے دور میں بنا تھا 2007-2008 میں، تو پھر اسے نوٹیفائی کر دیا 2018 میں۔ تو کیا اس ماسٹر پلان میں PECHS کا جو نقشہ یا لے آؤٹ پلان ہے اس میں کیا یہ پلاٹ ہے؟ نہ اس ماسٹر پلان میں یہ پلاٹ ہے، نہ PECHS کے اوریجنل ماسٹر پلان یا لے آؤٹ پلان میں یہ پلاٹ ہیں جو یہاں آپ کو کٹتے ہوئے اب نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اب یہ نیا ماسٹر پلان کوئی کنسیو کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور ابھی وہ بنا نہیں، ابھی منظور نہیں ہوا کہیں سے، اور لوگوں سے پیسے لے لیے۔ اگر یہ مختلف افراد ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر یہ پلاٹ خریدے، ان کی رقم تو آپ نے لے لی اور پہاڑ کے ساتھ بیچ دی۔ اب پہاڑ بھی آپ خود کاٹیں، اب وہ پہاڑ بھی کاٹ رہے ہیں۔ جب پہاڑ کٹے گا تو پوری دنیا دیکھے گی اور کہیں نہ کہیں سے ہمیں اطلاع آئے گی، اور یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے برخلاف PECHS سوسائٹی کے کرتا دھرتاؤں نے اس کی NOC کیسے دی، اس کی میوٹیشن کیسے کی؟ یہ میوٹیشن ہے، الائیڈ بینک میں اس کا چالان بھرا گیا 15 اپریل 2026۔ یہ آپ کو واٹس ایپ پہ ابھی ہم ساری چیزیں ڈاکیومنٹس بھجوا رہے ہیں۔ یہ کیسے، یہ میوٹیشن کیسے کی؟ اس کا مطلب ہے میوٹیشن پہلے کسی اور کو فائل بیچی گئی، کاغذوں میں دکھایا گیا، پھر کسی اور غریب کے متھے یہ مار دی گئی، اس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس پہ لگا دی، تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا تاکہ پھر انکروچمنٹ کو، قبضے کو بھی وہاں کوئی آپ لینینٹ ویو لینے لگ جائیں۔ لیکن بھائی دیکھیں، بات اصول کی ہے، بات پرنسپل کی ہے۔ خریدنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پہاڑی کاٹیں گے آپ، اس میں سے پلاٹ نکالیں گے، پہاڑیوں میں پلاٹ چھپے ہوئے ہیں، یہ رائٹ فل ہے، رانگ فل ہے، اور پیسے اگر آپ کہیں پہ دیں، ڈائریکٹر لینڈ کو پیسے دیے ہوں گے یقیناً، انہوں نے NOC دے دی KMC کے۔ یعنی سب سے بڑا گناہ، جرم، خلاف ورزی تمام قوانین، ضوابط، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ 62 ایکڑ یہ ہل پارک کی زمین ہے ساری، جس میں یہ ہل شامل ہیں۔ ہل کے بغیر ہل پارک کہاں سے ہل پارک ہوگا بھائی؟ اگر ہل نکال دو، آج ہل بیچ دو، کل پارک بیچ دو، تمہاری مرضی ہے، پھر کہہ دو اللہ کی زمین تھی، ہم نے اللہ کے بندوں کو دے دی۔ تو بھائی یہ والی انالوجی اور یہ والا فلسفہ اب نہیں چلے گا۔ آج ہم نے ایک نیک قدم، اچھا قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہوا ہے، اس نے بھی کراچی کے سخت موسم میں ہم سب کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کر دی، اور موسم کافی ابر آلود ہے، یا کم از کم جو ہے وہ آپ کو بادل نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اچھے کام کرنے نکلیں گے، ہاں، تو اب یہ تو PECHS نے میوٹیشن کی ہے، اور یہ پلاٹ کب دیا؟ کوئی کہتا ہے 1990 میں دیا، کب دیا؟ اور یہ ہے ڈائریکٹر پارکس اور ڈائریکٹر لینڈ،
انہوں نے این او سی دی کہ ہمارا تعلق ہی نہیں ان پہاڑیوں سے، یہ ہماری زمین ہی نہیں ہے، آپ جو چاہیں کر لیں۔ یار پوری پی سی ایچ ایس کی ساری زمین پر کے ایم سی کا حق ہے، لینڈ کنٹرول کے ایم سی کا ہونا چاہیے، الٹیمیٹ لیز وہاں سے ملنی چاہیے۔ ایک ایجنسی کے چھتر چھایا میں اس شہر کی زمینوں کے معاملات ہونے چاہیے۔ یونیفائڈ آرٹیکل 140A کی تشریح بھی یہی ہے۔ جسٹس گلزار احمد شیخ نے ہماری پٹیشن پر بھی یہ فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ لینڈ کنٹرول کراچی کی ساری زمینیں، نہ یہ کے ڈی اے کی ہونی چاہیے، نہ ایم ڈی اے کی، نہ ایل ڈی اے کی، نہ یہ نام نہاد سوسائٹیوں کی جو پی سی جیسے ہے، الٹیمیٹ اس لینڈ کی لیز، چاہے پورے علاقے کی اکٹھا لیز کے ایم سی کر کے دے۔ بھائی یہ تو پی سی ایچ ایس جب بنی تھی جب کراچی کیپٹل تھا، جب کیپٹل تھا تو ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی منسٹری کو یہ زمین کے ایم سی سے لے کر وفاق نے دی تھی۔ جب وفاق چلا گیا، کیپٹل چلا گیا، کراچی جو ہے وہ پہلے 1 یونٹ کا حصہ تھا، پھر 60 کے بعد بلکہ 70 کے بعد یہ سندھ کو دے دیا۔ 23 سال تک کراچی وفاق میں رہا ہے، 47 سے لے کر 1970 تک کراچی وفاق میں رہا ہے، 23 سال۔ یہ کوئی نئی بات نہیں اگر آج ہو رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کو لے لینا چاہیے، تو یہ ایسا نہیں کہ یہ پہلی بار بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد کراچی 47 سے لے کر 70 تک وفاق میں رہا، وفاق سے کنٹرول ہوا۔ حالانکہ دارالخلافہ 60 میں چلا گیا، پھر بھی صوبے نہیں تھے اور کراچی کا نظم و نسق اسلام آباد کے پاس تھا اور وفاق کے پاس تھا۔ یہ اس کی ہسٹری ہے۔ تو جب تک 70 تک اگر پی ای سی ایچ ایس تھی تو تھی، لیکن اگر اب پی ای سی ایچ ایس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کے ایم سی کو لینڈ ویسے ہی واگزار کرنی چاہیے، اور اس طرح کی ساری سوسائٹیاں، ہاں اس کی نظم و نسق میں پارٹنر بنائیں، اس کی مینٹیننس مینجمنٹ میں انہیں پارٹنر بنائیں، علاقے اور محلے کی کمیٹیاں بنا کے یا اس طرح کی سوسائٹیوں کی الیکشن کے ایم سی کی نگرانی میں ہوں، اور اس الیکشن میں جو منتخب ہو کر آئے وہ کے ایم سی کے بجٹ کو بھی دیکھے کہاں استعمال ہو رہا ہے، وہاں کے ٹاؤن کے چیئرمین اور یو سی کاؤنسلر کے ساتھ۔ لیکن یہ مافیا جو پنپ رہا ہے یہ اب کراچی والے برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سوسائٹی کے ریزیڈنٹس ہیں، جو خوف زدہ ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے جو ہے وہ قبضہ مافیا جو کہ لوگوں کی زندگیوں کے در پہ ہوتے ہیں، یہ زمین سے جو زر حاصل ہوتا ہے پھر وہ دیگر جرائم میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ صفاقی کے ساتھ عام شہریوں پر ظلم کرتا ہے جو آواز اٹھاتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم پاکستان ایک توانا اور طاقتور آواز ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں مافیا کو، اور صرف یعنی کراچی کے مضافات سرجانی میں کہیں پر اور للی برج کے نیچے 983 گز کی کلفٹن میں، وہاں پر بھی زمین کی بندر بانٹ ہوئی، جس کو ہم نے پہلے اپنے دور میں روکا تھا، وہاں بھی سنا الاٹمنٹ ہوئی ہے، ہم وہاں پر بھی جا کے کھڑے ہوں گے، اس کو بھی رکوائیں گے وہاں کسی قسم کی کنسٹرکشن کو۔ پھر وہ جو ایک پونڈ بنا تھا تالاب لی مارکیٹ کے پاس جانوروں کے پانی پینے کے لیے، وہ بھی سنا بالا ہی بالا فروخت کیا گیا اور بیچ دیا گیا ہے۔ یہ حکومت سندھ کو، کے ایم سی کو اور حکومت سندھ کو، بورڈ آف ریونیو ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ٹاؤن ہو، کسی بھی جماعت کا، پیپلز پارٹی کا، جماعت اسلامی، یہ ٹاؤن جماعت اسلامی کا ہے، جماعت اسلامی کیوں خاموش ہے؟ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر کیوں خاموش ہے؟ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کہاں پر ہیں؟ جماعت اسلامی کے یو سی چیئرمین کہاں ہیں؟ اس لیے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے کے ایم سی میں وہ پی ای سی ایچ ایس سوسائٹی کے قانونی مشیر ہیں، وہ ان کے وکیل ہیں۔ تو یہ گٹھ جوڑ ہے، یہ پشت پناہی ہے سیاسی جو دی جا رہی ہے پی ای سی ایچ ایس کو، اور اس کے بعد پارسائی کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ اب یہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا گٹھ جوڑ ہے، وہ بھی خاموش، کے ایم سی بھی خاموش۔ ڈائریکٹر لینڈ کہہ رہا میرا کیا واسطہ، آپ جو کر لیں کرنا ہے، اور اتنی آسانی سے این او سی دے دیا، کیسے دیا ہوگا؟ ڈائریکٹر پارکس نے کیسے این او سی دیا بھائی؟ ہائی کورٹ کا ججمنٹ کہاں گیا؟ تمہارے ماسٹر پلان، یہ تو تھوڑا سا ایس بی سی اے کے ساتھ جو ماسٹر پلان ہے اس نے یہ پلاٹ جو بھی کٹا ہے یہ G39G4 ہے، یہ اس کا نمبر فرضی پلاٹ ہے، اس کے برابر میں
39G3 ہے, وہاں باؤنڈری وال لگ گئی 1 سال پہلے، لیکن وہ بن اس لیے نہیں رہا کہ ماسٹر پلان والوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جب ماسٹر پلان میں نہیں ہے تو کے ایم سی کے ڈائریکٹر لینڈ اور کے ایم سی کے ڈائریکٹر پارک کیسے اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولاً اگر میئر صاحب نے رات کو پریس کانفرنس کی یا یہ خبر بھیجی مرتضی وہاب نے کہ ہم نے کام رکوا دیا، ابے کام کو رکوانا نہیں ہے، کنہوں نے کام کی اجازت دی ان کے خلاف بھی تو کارروائی کرو، ان کو بھی تو سسپینڈ کرو، ان کی بھی تو انکوائری کرو، انہوں نے کتنے پیسے اوپر کہاں پہنچائے وہ بھی تو معلوم کرو۔ ان کے ساتھ رعایت کیوں؟ کام رکوا کر جس نے خریدا اس کا تو بیڑا غرق ہوا۔ تو بھائی جن لوگوں نے اجازت دی ہے، ماسٹر پلان اگر روک رہا ہے تو پھر ڈائریکٹر لینڈ اور ڈائریکٹر پارکس کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارا سوال ہے۔ یہ کارروائی قانونی تادیبی ہونی چاہیے۔ جنہوں نے قانون کا ناجائز استعمال کیا، اپنی اتھارٹی کا غیر قانونی کام کیا، ناجائز کام کیا، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، یہ مقدمہ نیب میں جانا چاہیے۔ ڈائریکٹر لینڈ اور ڈائریکٹر پارکس کو اندر ہونا چاہیے، پی ای سی ایچ ایس کے ایڈمنسٹریٹر کو اندر ہونا چاہیے، اور اگر پھر انکوائری بتائے کہ اوپر بھی ساز باز ہے تو اوپر والوں کو بھی اندر ہونا چاہیے۔ یہ اتنی آسانی سے کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، نہ بچ کے جانے دیں گے۔ گل پلازا بھی ابھی آسیب کی طرح تمہارا پیچھا کرے گا بیٹا۔ گل پلازا کی رپورٹ تم نے خاموشی سے جج سے لے لی، کیبنٹ میں دے دی، اور اس کے بعد لنجار کو کہا کہ بھائی امپلیمنٹ کرو۔ ابے ہوا کیا اس میں؟ آگ کیوں لگی؟ کیوں نہیں بجھی 4 دن تک؟ تم 24 گھنٹے بعد کیوں پہنچے؟ تمہارے پاس کیا سہولتیں ہیں آگ بجھانے کی؟ اس میں کہاں کمی ہے؟ آگ بجھانے کے محکمے کا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ یہ ساری وہ باتیں ہم نے سندھ انفارمیشن کمیشن سے رپورٹ مانگی، آرٹیکل 19A رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن، تو ہم نے ان سے کہا ہمیں انفارمیشن دے، تو ہم گئے وہاں، اور انفارمیشن ہمیں چاہیے۔ اس رپورٹ کو پبلک ہونا چاہیے، اسے مشتہر ہونا چاہیے، میڈیا میں آنا چاہیے۔ میڈیا کے ذریعے پاکستان کے 25 کروڑ عوام، کراچی کے 4-4.5 کروڑ شہریوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ آگ کیوں لگی، کس نے لگائی، تخریب کاری تھی نہیں تھی، اگر لگی تو اس میں بھی کس کی نااہلی ہے، کس کی مجرمانہ غفلت ہے، کس نے بجھانے میں تساہلی کی، کوتاہی کی، کون اپنی جو ہے پاور کو انجوائے کر رہا ہے، 24 گھنٹے بعد آ رہا ہے جائے وقوع کا معائنہ کرنے کے لیے۔ یہ ساری باتیں عوام میں آنی چاہیے، مشتہر ہونی چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلے تو اب اس کی انکوائری ہو، اور نیب اس کا نوٹس لے، ہائی کورٹ اس کا نوٹس لے۔ ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے یہ۔ واضح رہے کہ اسی کے ساتھ کڈنی ہل پارک بھی ایک ہے، کڈنی ہل پارک پر بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی اس لیے اسپیئر کیا، بتایا جا رہا ہے وہ دھوراجی کے لیے کوئی رستہ نکل رہا ہے۔ اگر عوام کی آسانی کے لیے کوئی رستہ نکالا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو اگر بہتر سمجھ لیا جائے، اس کے بعد اس پر بات کی جائے۔ اگر کام کوئی کنسٹرکشن عوام کی بہتری بھلائی کے لیے ہو رہا ہے، اوکے، لیکن اگر وہاں بھی کوئی پلاٹ نکالنے کا ارادہ ہے تو ہم اسے بھی نہیں، انہیں اس میں بھی نہیں بخشیں گے۔ یہ ہم ابھی سے وارننگ دے رہے ہیں۔ اور للی برج پر بھی جائیں گے، لی مارکیٹ پر بھی جائیں گے، اور سرجانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، یا جہاں جہاں یہ قبضہ مافیا آپریٹ کر رہا ہے حکومت کی ناک کے نیچے ان کی سرپرستی میں، اور جو یہ بلدیہ کے جو نام نہاد جو منتخب نمائندے ہیں جنہوں نے چھینا ہے ہمارا مینڈیٹ، یہ تو انشاءاللہ اگلے سال واپس لیں گے ان سے ہم۔ بلدیاتی حلقہ بندیاں صحیح کرائی ہے، اس کی تعداد، حلقہ بندیاں بھی انشاءاللہ الیکشن کمیشن سے صحیح کرائیں گے، اور پوری تیاری کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں اتریں گے، اور ایم کیو ایم کا میئر اور ڈپٹی میئر اور اکثریت کونسل کامیاب کرائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھنے والے نہیں ہیں۔